محترم مشاہدین کرام، اگر آپ مدینہ جا چکے ہیں یا مدینہ جانے والے ہیں، خاص طور پر آپ اگر مدینہ جانے والے ہیں تو یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ آپ مدینہ اگر جا رہے ہیں تو مدینہ طیبہ اب کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کون سا مدینہ ہے؟ وہ کون سا شہر ہے؟ آپ کس شہر میں جا رہے ہیں؟ آپ اس شہر میں کیوں جا رہے ہیں؟ واللہ آپ کتنے سعادت مند ہیں کہ آپ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، آپ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں۔ آپ کو وہاں پر جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے جیسے آپ مدینہ کے قریب چلے جائیں، آپ بڑھتے جائیں، آپ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ، اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان سب قربان ہو، آپ کی محبت، آپ کے سامنے عاجزی، انکساری، آپ کے احادیث مبارکہ، آپ کے الفاظ، آپ کے کلمات، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، آپ کی شدید اتباع، آپ کی ایسی محبت کہ اس جیسی محبت دنیا کی کسی اور چیز سے نہ ہو، یہ آپ کے دل میں ہونی بھی چاہیے ہمیشہ۔ لیکن جیسے جیسے آپ مدینہ کی طرف بڑھتے جائیں، یہ چیزیں بڑھتی اگر آپ کو محسوس ہوں گی، اگر ہو رہی ہیں، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ آپ بہت خیر والی زیارت اور بہت خیر والا سفر کر رہے ہیں۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد یاد رکھیے ہمیشہ یہ مدینہ الرسول ہے، یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھیے، اپنی آوازوں کو پست کر لیجئے۔ یہ صرف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ پورے مدینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن رہا ہے، وہاں پر آپ کے دل میں یہ ادب احترام ہونا چاہیے۔ جو بندہ بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے، جو آپ کا ادب کرنا نہیں جانتا وہ اپنے ایمان کو کہیں ضائع نہ کر لے۔ تو مدینہ میں جا کر خوب درود پڑھیے، خوب سلام عرض کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ ساری باتیں، یہ درود و سلام، یہ محبتیں، یہ آپ سے محبت کے دعوے، یہ سارے کے سارے تب فائدہ دیں گے جب آپ علیہ السلام کی اتباع میں آئیں گے۔ آپ اتباع میں جتنے کمزور ہیں، آپ کی محبت کے دعوے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے ہی بوگس قرار دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو مجھ سے، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ رسول کی اتباع یہ حاصل ہے آپ کی محبت کا، اگر یہ نہیں تو محبت کے صرف دعوے ہیں۔ خیال کیجیے، بارک اللہ فیکم۔